کا آج ہمارا ہے الف اور حمزے میں فرق۔ 3 نکات ہمیں یاد کرنے ہیں۔ الف ساکن ہوگا اور حمزہ متحرک ہوگا۔ نمبر 2 جو ہے نا دوسرا حمزہ، یہ مادہ میں آئے گا، الف مادہ میں نہیں آئے گا۔ اس کا میں آپ کو مثالیں 2-4 دے کے سمجھاتا ہوں۔ پہلا ہم نے پڑھا ہے کہ الف متحرک، الف ساکن ہوگا، حمزہ متحرک ہوگا۔ متحرک کا معنی کیا ہے؟ جس پر حرکت ہو۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ الف ساکن ہوگا، حمزہ متحرک ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھو کہ جو کسی حرف کا حرکت سے خالی ہونا اسے ساکن کہتے ہیں۔ اگر کوئی حرکت نہیں ہے نا اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثلا کالا، یہ الف ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں نا، تو ہم نے پڑھا الف ساکن ہوگا، حمزہ متحرک ہوگا۔ تو یہ الف ہے، حمزہ نہیں، کیونکہ ساکن ہے۔ ساکن کا آپ پڑھ چکے کہ جس پر کوئی علامت نہ ہو وہ سکون کی علامت ہے۔ کلمے کا حرکت سے خالی ہونا سکون کی علامت ہے۔ ٹیکنیکلی زبان میں ہم یہ کہیں گے کلمے کا یا کسی حرف کا حرکت سے خالی ہونا سکون کی علامت ہے۔ تو اب سکون یہ نہیں ہے کہ گھوڑے بیچ کے سہیں گے، سکون کا مطلب ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اچھا، اب پہلا فرق ہم نے پڑھا الف ساکن، حمزہ متحرک ہوگا۔ قارأ، جو عربی کی کتب ہے نا ان میں پھر الف کو یہ حمزہ ہم ایسے لکھ دیتے ہیں نا ہماری پہچان کے لیے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ بس یہ تینوں چیزوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے۔ تو قارأ یہ متحرک ہے نا، حمزہ متحرک ہے۔ حمزہ نہ بھی ڈالو، الف پر ہی زبر ڈال دو تو یہ حمزہ ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف ساکن ہوتا ہے، حمزہ متحرک ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر حمزہ متحرک ہو تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ اگر الف متحرک ہو تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ جیسے اقرا، جھٹکا ہے نا، کل یومن ہوا فی، جھٹکا لگا ہے نا، بجلی کا جھٹکا نہیں ہے یہ صرف صرف ناف کا جھٹکا ہے۔ تو یہ اب پتہ چل گیا 2 شقوں کا فرق، 2 طرح کا۔ ایک تو یہ کہ الف ساکن، حمزہ متحرک ہو۔ نمبر 2، اگر ہم الف متحرک نظر آیا تو ساکن ہو تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے، جھٹکے سے پڑھا جائے۔ نمبر 3، تیسرا فرق، حمزہ مادہ میں آئے گا، الف مادہ میں نہیں آئے گا۔ اگر کہیں نظر آئے تو وہ یا واو سے بدل کر آئے گا، واو یا یا سے بدل کر آئے گا۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ایسا لے آتا ہوں۔ پہلا فرق ہم نے پڑھا الف ساکن، حمزہ متحرک، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال یہ ساکن ہے کالا، یہ متحرک ہے قارأ، یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے۔ یہ پتہ چل گیا پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف جو ہے حمزہ اگر کہیں ساکن نظر آئے تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ آپ کی بنیادی الف اور حمزے میں یہ فرق کہ الف ساکن تو ہوگا مگر جب یہ جھٹکے سے پڑھا جائے تو اسے الف نہیں کہیں گے، اسے حمزہ کہیں گے۔ جیسے اقرا، یہ 2 چیزیں سمجھ آ گئی۔ تیسری ہے کہ الف حمزہ مادہ میں آئے گا، الف مادہ میں نہیں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مادہ کہتے ہیں وہ حروف جو تمام کلمات میں شامل ہیں، وہ حروف جو تمام کلمات میں شامل ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو ٹیکنیکلی تو مادہ مجرد کہتے ہیں مگر میں آپ کو تھوڑا آسان پیرائے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے میں سمجھا دوں۔
وہ مادہ مجرد بھی نام یاد رکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی. جو شادی نہ کرا ہے نا اسے کہتے ہیں یہ مجرد ہے. حضور داتا صاحب مجرد تھے, انہوں نے شادی نہیں کرائی. آپ کہیں کتابوں میں پڑھیں گے تو وہ لکھا ہوتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سید علی حجویری المعروف داتا صاحب مجرد تھے. تو آپ کہیں یہ مجرد کیا ہوتا ہے؟ تو مجرد کے معنی انہوں نے کلے شادی نہیں کی. اچھا, ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ مادہ میں آئے گا, الف مادہ میں نہیں آئے گا. اور مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جو تمام کلمات میں شامل ہو موجود ہے. اب اس کی مثال یہ مثلا علم ہے, علم 3 حرف ہے نا, عین لام میم, یہ مادہ مجرد ہے. اب یہ تینوں کلمے اس علم سے جتنے بھی کلمات بنیں گے یہ تینوں حرف اس میں موجود ہوں. یہ مادہ ہے, یہ سمجھ لو, یہ عین لام میم مادہ ہے. مادہ مجرد کہہ لو یا صرف مادہ کہہ لو, مفہوم واضح ہو جاتا ہے. اب کسی کو مصدر بھی کہتے ہیں. مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. صدر سینے کو کہتے ہیں نا, صدرن عربی میں سینے, اس سے علوم و عرفان نکلتے ہیں, اس لیے اسے صدر کہتے ہیں. مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. جیسے سجدہ ہے, مسجد کا معنی ہے سجدہ گاہ, سجدے کی جگہ. تو اسی طرح یہ ہے مصدر. اب اس سے کلمات نکلتے ہیں. اب علم سے عالم, معلوم, معلم, متعلم. اب دیکھو یہ سارے علم سے نکلے. ہم نے پڑھا ہے, یہ ہم حمزہ, ابھی حمزے کی مثال میں نہیں دے رہا, میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی حمزے کی بھی دوں گا. ہم نے پڑھا ہے کہ مادہ اسے کہتے ہیں کہ وہ حروف تمام کلمات میں موجود ہیں. اب یہ 4 ہم نے گنے ہیں نا, ان چاروں میں عین لام میم موجود ہے. اور معنی علم کا ہے جاننا, وہ جاننے کا معنی بھی اس میں علم میں موجود ہے. عالم کا معنی ہے جاننے والا, عالم کا معنی, معلوم کا معنی جسے جانا گیا, معلوم جسے جانا گیا. معلم استاد کو کہتے ہیں جنانے والا, علم دینے والا. متعلم علم سیکھنے والا, شاگرد کو متعلم کہتے ہیں, مدرس کو معلم کہتے ہیں. تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ مادہ کسے کہتے ہیں. وہ حروف جو تمام اس کے مشتق تمام کلمات میں ہو اسے مادہ کہتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ مادہ ہے, اور یہ سارے اس سے مشتق ہیں. مشتق کا معنی نکلے ہوئے, مشتق. شق کا معنی ہوتا ہے نا پھاڑنا, ٹھیک ہے. آپ انار پھاڑیں گے تو اندر انار کے دانے نکلیں گے نا, تو یہ جب علم کو ہم نے پھاڑا تو اس سے عالم, معلوم, معلم, متعلم, یہ انار کے دانے نکلے. اب سمجھ آ گئی بات. اس کو یہ جو بنیادی حرف ہوتے ہیں مادہ مجرد کہتے ہیں, مصدر بھی کہتے ہیں, اور اس سے جو نکلے گے کلمات ان کو کہیں گے مشتق. مشتق جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاری, قاری قرات سے مشتق ہے, قاری قرات سے مشتق. مکتوب کاتبن سے مشتق ہے. اسی طرح سارے ہوں گے. تو کاتبن کاف تے بے مادہ مجرد ہے, آگے مکتوب, کاتب, یہ سارے مشتق ہوں گے. اس سے آپ کو مادہ کا بھی پتہ چل گیا, مشتق کا بھی پتہ چل گیا. اب ہم لیتے ہیں حمزے کو. حمزہ کہاں ہے؟ اچھا یہ حمزہ نہیں ہے, یہ حمزہ ادھر ہے. اب ہم حمزے کو لیتے ہیں. ادھر سے نظر آ جائے گا آپ.
یہ گیلا ہو گیا نا، کاف بے اور حمزہ، کاف بے اور حمزہ، یہ قارا آپ پڑھ لو، قراءت پڑھ لو، مادہ یہ ہے۔ اس سے قاری، قرآن، مقرئ، یہ سارے قاری سے نکلے۔ اب یہ جو حمزہ ہے نا، یہ مادہ میں آ رہا ہے، قاری یہ ساکن ہے، ہاں یہ صرف مادہ سمجھ رہے ہیں، قاری، قرآن، قرات، یہ سارے قارا سے نکلے، تو یہ مادہ ہے اور یہ اس سے مشتق ہے۔ اچھا، اب ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ وہ ہے جو تمام مشتقات میں آئے، مادہ میں آئے اور الف مادہ میں نہیں آئے۔ جیسے ہم نے یہ کالا ہے، کالا، یہ الف آ رہی ہے نا، مگر آگے چل کر یہ الف ختم ہو جائے گی۔ یقول، الف کہیں نظر آ رہی، مادہ میں نہیں نہ آ رہی ہے، مگر ہے۔ قرأ، قرأ، اب اس میں قراءت مادہ میں آ رہا ہے، اور اسم، موصول، تسمیہ، سب میں یہ مادہ میں الف آ رہا ہے۔ تو جب تمام مادہ میں آئے گا تو وہ ہوگا حمزہ، اور جو مادہ میں نہیں آئے گا وہ ہوگا الف۔ اگر کہیں ہمیں حمزہ ساکن نظر آئے تو وہ کسی حرف سے بدل کر آیا ہو، کسی حرف سے بدل کر آیا ہو۔ اب یہ کالا نا، کالا، یہ کالا ہے نا، تو یہ جو الف ہے، یہ الف، یہ ہم سمجھنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں الف ساکن نظر آئے تو وہ واو یا یا سے بدل کر آئے۔ اصل میں کالا جو تھا نا، کالا نہیں تھا، یہ اصل میں تھا کاوالا، کاوالا، باء، خریدنا، باء، اصل میں بایع، بایع یا بایع۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ واو یا یا، واو یا یا متحرک، تحرک ہے نا، وہ تو حرکت ہے، واو یا یا متحرک، اس کا ما قبل، یعنی اس سے جو پہلے حرف ہے، ما قبل مفتوح ہو، یہ فتح ہے نا، اتنا تو جانتے ہو، مفتوح ہو تو اسے الف سے بدلنا واجب ہے۔ واو یا ما قبل مفتوح کو، واو یا ما قبل کا معنی سمجھتے ہو؟ ما کا معنی جو، قبل کا معنی پہلے، واو سے پہلے یہ نا کاف، یہ ما قبل، یا سے پہلے یہ با ما قبل ہے۔ واو یا مفتوح، اگر اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ تو یہ واو ہے، واو متحرک، ما قبل مفتوح، اب اس واو کو الف سے بدلنا واجب تھا، ورنہ ہم پر لغوی نحوی فتویٰ لگا دیتے، اس لیے ہم مجبور ہو کر اس کو کاوالا سے کالا بنا۔ قول، وہ تو بات ہے نا، وہ قول ہے،
تو یہ بھی جو کالا سے قول بنا، یہ پھر وہ واو آگے مشتقات میں لوٹ آئی نا، واو تو اصل ہے، اچھا واو تو اصل ہے نا، واو آ گئی، حمزہ زائد تھا، الف تھا، وہ مادہ میں نہیں آیا، واو مادہ میں موجود ہے، کالا، یقولو، معقول، یہ سارا اس میں آئے گا کیونکہ مادہ میں شامل ہے واو۔ یہ الف تو واو کا بدل آئی تھی کالا میں، اس میں جب ہم نے قول کہا، یقولو کہا، تو اس میں پھر وہ واو جو اصل ہے اس میں وہ آ گئی، مادہ میں یہ الف ہے، ہم نے پڑھا کہ الف مادہ میں نہیں آئے گا، تو یہاں نہیں آیا، مشتقات میں نہیں آیا، قول میں نہیں آیا، یقول میں نہیں آیا، اسی طرح آگے جتنے بھی ہیں ابھی کیونکہ آپ نے گردان نہیں گئی، کالا، یقولو، قلتو، قلنا، یہ سارے پھر آگے چلیں گے۔ اب آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ اگر کہیں الف نظر آئے تو وہ الف ساکن نظر آئے تو وہ یا متحرک نظر آئے تو وہ با یا یا سے بدل کر آئے۔ اسی طرح یہ با یا، یہ یا ما قبل مفتوح ہے، یہ با بن گیا، کالا اصل میں کاوالا تھا، وہ واو کو اڑا دیا، کالا بن گیا، مگر جب آگے اس سے کلمے مشتق ہوں گے تو یہ واو پھر اصل جو ہے وہ لوٹا۔